بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علم و تعلیم میں جس ٹاپک کے متعلق پڑھیں گے اس کا سوال اکثر ایگزام میں آ جاتا ہے، مشاورت پر نوٹ لکھیں، یا ایگزامینر آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے مشاورت کی تعریف کریں، مشاورت کی اقسام بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہم کچھ یوں دیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ مشاورت چیز کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں مشاورت کی تعریف پتہ ہونا چاہیے، ایگزامینر ہم سے کیا پوچھ رہا ہے، ہم نے کیا جواب دینا ہے اس کا۔ مشاورت سے مراد ایسی صورتحال یا ایسا مسئلہ ہے جس میں اگر ہم خود سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں غلطی کا کچھ اندیشہ ہے، تو ہم کسی دوسرے فرد کو اس میں شامل کر کے اس کی رائے لیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ درپیش ہو گیا ہے اور اس مسئلے کو کیسے میں سالو کروں کہ یہ آسانی سے اپنے انجام تک پہنچ جائے۔ دوسری طرف میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ اپنے مسئلے کو دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا مشاورت کہلاتا ہے یا مشورہ کہلاتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت ایک سانکاتی عمل ہے جس میں کم از کم دو افراد کی شرکت لازمی ہے، یعنی کہ ایک مشورہ دینے والا ہوگا، ایک مشورہ لینے والا ہوگا۔ مشورہ لینے والا ہے وہ مشار کہلائے گا، مشورہ دینے والا مشیر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، مشار اور مشیر میں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ایک مشورہ لینے والا ہے، ایک مشورہ دینے والا ہے۔ مشورہ لینے والا مشار، مشورہ دینے والا مشیر۔ ٹھیک ہے، قول راجد کے مطابق مشاورت دو افراد کے درمیان براہ راست مسلسل گفتگو کا نام ہے جس کا مقصد مشار کی مدد کرنا ہے اور اس کے مسئلے کو سلجھانا ہے۔ مشاورت کے عمل کا سامنا ہمیں زندگی میں کسی موڑ پہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال ہے، بینک سے لون وغیرہ لینے ہیں تو ہم کسی سے مشورہ کریں گے کہ مجھے یہ لون لینا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس پہ مجھے کتنا سود پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح شادی بیاہ پہ بھی ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں لوگ کہ فلاں بچے کی شادی ہے، اس میں ہم کیا مینو رکھیں، کون سا ہال ڈیسائیڈ کریں۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی مشاورت کا عمل ہو جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ کیسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کچن کے امور میں بھی کہ کیا پکانا چاہیے آج، یہ بھی مشاورت کے عمل میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تعلیمی اداروں میں بھی مشاورت کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ مثال ہے، اگر ایک بچے کو اسکول میں داخل کروایا گیا ہے بنیادی تعلیم کے لیے، تو وہ گھر سے ایسا ماحول لے کے یا دوستوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوتا ہے جو کہ اسکول کے بچوں کے ساتھ اس کا میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس کی اصلاح کے لیے ٹیچرز وغیرہ اس کو جتنا سمجھا سکتے ہیں سمجھاتے ہیں، پھر ایک پیرنٹ میٹنگ جو ہوتی ہے وہ ارینج کرتے ہیں تاکہ بچے کے والدین کو بلایا جائے اور ان کو کچھ اچھا مشورہ دیا جائے کہ بچے کو گھر میں کوئی ایسا ٹائم ٹیبل دیں جس کے مطابق یہ کھیلے پڑھے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تعلیمی ڈسکشن بھی مشاورت کے عمل میں ہی آتی ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں مشاورت کی اقسام کیا ہیں۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو مشاورت کی 3 اقسام ہیں: ہدایاتی مشاورت، غیر ہدایاتی مشاورت اور اختیاری مشاورت۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہدایاتی مشاورت کیا ہوتی ہے۔ ہدایاتی مشاورت کی بات کریں تو اس کا بانی ولیمسن ہے۔
ولیمسن کے مطابق چونکہ مشار اپنے تمام مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو مشار ہے وہ اپنے تمام مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے وہ کسی مشیر کا سہارا لیتا ہے، اور مشیر پہ بھی لازم ہے کہ کوئی ایسا مشورہ دے جس کے اس کا مشورہ، اور مشیر پہ لازم ہے کہ وہ مشار کو ایسا مشورہ دے کہ جس کے مطابق اس کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے، نہ کہ مشیر کوئی ایسا مشورہ دے مشار کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ اس لیے مشیر کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے غیر ہدایتی مشاورت، غیر ہدایتی مشاورت میں کارل راجرز کا بہت عمل دخل ہے۔ اس کے مطابق مشار کو ایسا ماحول بنا کر دیا جائے خلوص کا، خود اعتمادی کا، کہ مشار اپنا مشورہ آپ کو کھل کر، کہ مشار اپنا مسئلہ آپ کو کھل کر بیان کر دے۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مریض ہے، اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ وہ کسی کو بھی بتانے سے قاصر ہے، حتیٰ کہ اپنے ڈاکٹر کو بھی نہیں بتا سکتا، تو ڈاکٹر جو ہے وہ ایز اے مشیر اپنے پیشنٹ کو اس قسم کا ماحول بنا کرے، یعنی کہ اس میں ایسی خود اعتمادی پیدا کرے، اسے اعتماد میں لے کہ نہیں آپ مجھ سے ڈسکس کرو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو مجبور کر دینا کہ اپنا مسئلہ وہ کھل کر بیان کرے آپ سے، تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے۔ یہ مشاورت کی قسم ہوتی ہے غیر ہدایتی مشاورت۔ اس میں اگر دیکھا جائے کہ اسٹوڈنٹ ہے، اسے کوشچن سمجھ نہیں آ رہا اور وہ پوچھ بھی نہیں رہا، تو ٹیچر بھی ایسا کئی دفعہ ماحول پیدا کرتے ہیں کہ نہیں بتاؤ بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیوں سمجھ نہیں آیا، کہاں پہ کچھ مشکل پیش آئی آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایسی مشاورت غیر ہدایتی مشاورت کہلاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہدایتی مشاورت، غیر ہدایتی مشاورت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اختیاری مشاورت کی، کہ اختیاری مشاورت کیا ہوتی ہے۔ یہ اختیاری مشاورت کا عمل ہدایتی اور غیر ہدایتی مشاورت سے نہ تو انکاری ہے اور نہ کھل کے اس کو مانتا ہے۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختیاری مشاورت میں مشار کو چوائس دی جاتی ہے، یعنی جو مشیر ہوتا ہے وہ کچھ ایسا فیصلہ کر کے بتاتا ہے یا ایسا کچھ مشورہ دیتا ہے کہ جس کے حل 2 سے 3 ہوتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ فلاں کام کر لو، نہیں تو فلاں کام کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مشار پہ کو کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے، یہ اختیاری مشاورت ہے۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹرک کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ مجھے اب آگے کیا کرنا چاہیے، آپ اسے کہہ سکتے ہو ایف ایس سی کر لو، آئی سی ایس کر لو، ایف اے کر لو، ٹھیک ہے، آپ نے 3 راستے بتا دیے۔ اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایز اے مشار جو اس کے لیے سوٹیبل ہوگا وہ راستہ اختیار کر لے گا۔ امید ہے آپ کو مشاورت کی تعریف اور مشاورت کی اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اب اگلے لیسن میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔